بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں اہم بات کریں گے حضرت فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہا کی سخاوت اور رحم دلی کی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی اور عرض کرنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ ابھی بھی کچھ جو کہیں سے آئے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھیں، میں جو پیس کر آپ کو روٹی بنا دیتی ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ جو کو چکی میں پیسا اور آٹا بنایا اور اس جو کی روٹیاں بنائیں جو اس بوڑھی خاتون کو دے دیں، اور اپنے لیے آپ رضی تعالیٰ عنہا نے کچھ نہیں رکھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی اس میں سے کچھ روٹیاں اپنے لیے رکھ لیں۔ اس پر بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اماں، جو چیز صدقہ کر دی جائے اس میں سے اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی نیت سخاوت۔ آپ رضی اللہ عنہا بہت ہی رحم دل خاتون رہی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے تو اس وقت نبی پاک فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے ہوئی کہ اس وقت وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا ایک گچھا اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھا اور فرمایا، اسے میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھیجو دو، وہ کہیں روز سے بھوکی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پریشان نہیں کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے کچھ کھانے کو مانگا تو بی بی فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی فرمانے لگے، اے فاطمہ، گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے، رخصتی کے وقت میرے بابا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ کبھی بھی آپ سوال کر کے اپنے شوہر کو پریشان مت کرنا، اسی وجہ سے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ معزز ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے دن زیادہ تر فاقوں میں ہی گزرے اور کئی دن گزر جاتے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن جب بھی آپ کے گھر کچھ مانگنے کو آتا تو آپ علیہ السلام اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیتی اور گھر میں جو کچھ میسر ہوتا اٹھا کر اسے دے دیتی اور کہتی، یہ سامان بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ حضرت سید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے ان کے گھر تشریف لائے اور اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میرا اور حضرت علی کا کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، تو اس پر میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ تشریف لائیں گے جہاں پر حضرت علی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پر گئے تو دیکھا کہ حضرت علی پہلو سے چادر پھٹ چکی ہے اور جسم مبارک پر
مٹی لگی ہوئی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پلو سے مٹی ہٹاتے ہوئے فرمائے۔ ابو تڑپ اٹھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو گھر لے کر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کے درمیان صلح کروائی۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں فاقوں میں رہ کر بھی ذکر خدا میں مشغول رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ہر عورت کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اسی طرح کی اسلامک صلاحی اور معلومات ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔